فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوى الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ انعام ہم یہاں زیر مطالعہ ہے ہمارے، اور یہ سورہ انعام جو ہے یہ سورہ اعراف کے ساتھ مل کر مکی صورتوں کا ایک جوڑا بنتی ہے۔ ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے اتمام حجت، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کا زمانہ نزول ہے ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل سن 11 یا 12 نبوی، اور گویا کہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جتنے دلائل ممکن تھے، دلائل آفاقی اور دلائل انفسی، تمام دے دیے گئے۔ اب گویا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ دودھ کو بلویا جا چکا، جتنا مکھن اس سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو چکا۔ اس مکے کی بستی سے جو سعید روحیں تھیں، جن کے اندر گویا کہ وہ کسی درجے میں بھی فطرت سلیم موجود تھی، عقل صحیحہ موجود تھی، انہوں نے لبیک کہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اب رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے اپنے ذاتی مفادات تھے، ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی ہیں، بڑے بڑے لیڈرز بھی ہیں، بڑے بڑے چودھری بھی ہیں، جن کے فالوورز ہیں، ان کا ایک پورا کا پورا گینگ ہے۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر گویا کہ کسی اعتبار سے بھی کوئی اتمام حجت کا کوئی انہیں نفع حاصل نہیں ہو سکا۔ ان میں ابو جہل اگرچہ آپ کو معلوم ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرعون ھذہ الامہ کہا کہ میری قوم کا فرعون ہے یہ ابو جہل، وہ بھی گویا کہ اس کے کان پر بھی جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن یہ کہ بہرحال بعض مسالیں ایسی موجود ہیں کہ سن 5 یا سن 8 میں جا کے جو ایمان لے کر آئے، لیکن پھر وہ آگے بڑھے ہیں تو بہت سو کو پیچھے چھوڑ گئے، جن میں نمایاں ترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 5 برس بیت گئے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دیتے ہوئے، لیکن جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، اپنے اپنے مشاغل ہیں، اپنے اپنے دھندے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جذباتی مرحلہ ان دونوں کی زندگیوں میں ایسا آیا کہ انہوں نے ان کی کایا پلٹ دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ گویا کہ دلائل آفاقی اور دلائل انفسی کے جتنے انداز بھی ممکن تھے وہ اس قوم کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن اب بقیہ لوگ جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ اب ان کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جس عذاب کی آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں، جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر توڑ ڈالیے۔ اس سے پہلے ان کی طرف سے مطالبے تھے حسی معجزات کے مطالبے، کہ جب تک اسی نوعیت کے معجزات آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، حسی معجزات، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ کیا معاملہ وہاں تک جا چکا تھا جس کے بارے میں وہ آیت بھی ہم نے پڑھی، لو عندی ما تستعجلون به لقضی الامر، جس شے کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو کہ ہم پر عذاب لے آئیے، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ اختیار میرے پاس ہوتا تو کبھی کا تمہارے اور میرے مابین جو ہے فیصلہ چکا دیا جاتا۔ گویا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس تمام غیب کا علم ہے، نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ کوئی الوہی صفات کا حامل میں نے اپنے آپ کو سمجھا ہے، لہٰذا عذاب اگر ہوگا بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کی حکمت اگر ابھی عذاب دینے کی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہستی وہ ہے جو الحکیم ہے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی تھی، خاص طور پر سادہ لوگ مسلمان، کہ تمہیں بچنا چاہیے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی آیات اگر نازل ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں استہزاء کا معاملہ، جیسا کہ سورہ مدثر میں غالباً وہ آیت موجود ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر جو ہے وہ 19 فرشتے علیہا 19 فرشتے ہم نے مقرر کر دیے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک بدبخت ایسا تھا کہ جس نے کہا کہ ان میں سے 10 کو تو میں قابو کر لوں گا اور باقی جو رہ جائیں گے 9 ان کے لیے تم بندوبست کر لو۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ ایک درخت ہے شجرت زقوم جو جہنم کی تہہ سے اگے گا۔ اب اس کے اوپر تالیاں پیٹ دی گئیں اور استہزاء اڑایا گیا کہ کبھی کسی نے سنا ہے کہ آگ میں سے کوئی درخت اگے؟
تو یہ کیسی باتیں پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ وہ انداز تھا کہ جس کے اندر طنز بھی تھا، استہزاء بھی تھا، مذاق بھی تھا، اور اللہ کے دین کا جو ہے گویا کہ تمسخر اڑانے والی بات. لہٰذا سادہ لو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ ان لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ سورہ نساء کی وہ آیت میں نے بطور دلیل پیش کی تھی، انکم اذا مثلہم، اگر ان کی صحبت اختیار کرو گے، انہی کی مجلسوں کے اندر تم بیٹھنے لگو گے، تو خواہ تمہارے اس وقت عقائد جو ہیں بڑے راسخ ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ جراثیم جو ہے ان سے تمہارے اندر در آئیں اور تمہارے اندر بھی جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں اس کلام اللہ کے بارے میں. تو انہیں منع کر دیا گیا، کیٹیگوریکلی جو ہے انہیں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں. اب آئیے اس آیہ مبارکہ کی طرف کہ جو آج ہمارا درس جس سے شروع ہوگا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے اللہ کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ. یہ بامقصد تخلیق ہے، یہ کوئی رام کی ڈیلا نہیں ہے، عبث اور بیکار نہیں ہے، کوئی اللہ کا شغل نہیں تھا کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کر دیا صرف مشغلے کے لیے، بلکہ قرآن میں جہاں بھی آیا زمین و آسمان کی تخلیق تو بالحق، پرپزفل ہے، بامقصد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے تو صرف اپنا کوئی شغل پورا کرنے کے لیے نہیں تھی. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور پھر اس کائنات کا ایک اینڈ بھی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ قیامت کا دن کہ جس دن ہم اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے، جس طرح تم اپنے کتابوں کے تومار کو لپیٹتے ہو. تو جو قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، اور وہ ہو جائے گی. اور آگے چونکہ میں نے اس کا ذکر جو ہے اس حوالے سے کیوں کیا، اس لیے کہ آیت کا اگلا حصہ وہ ہے کہ جہاں نفخ صور کا ذکر ہے، جبکہ صور میں پھونکا جائے گا، قولہ الحق، اس کا یہ قول حق ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو صرف جس طرح حیوانات کو پیدا کیا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، پیدا ہو گئے اور پھر اپنا لائف سپین پورا کیا اور اس کے بعد جو ہے خود رو جھاڑ جکار جس طرح ہوتی ہے وہ اپنے اینڈ کو پہنچ گیا. یہ نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. تم خود نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہو. اس دنیا میں تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی فرما برداری ہے، اپنے خالق اور مالک کی اطاعت ہے، اس کے حکم کی بلا چون و چرا تابع داری تمہارا مقصد ہے. اور پھر مرنے کے بعد جو ہے تمہاری زندگی ابھی جاویداں پہم دواں، ابھی تو اور آگے جائے گی. یہ تو دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹا سا ایک دیپاچہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کا اختیار ہے اس دن بھی کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا. یہ سور اصل میں لفظ ہے جس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے قرن. اصل میں قرن بھی عربی زبان کا لفظ ہے. قرن کہتے ہیں سینگ کو. تو پرانے زمانے میں جو بھی کسی جانور کا سینگ ہوتا تھا اس میں خاص قسم کے کوئی سوراخ کر کے اور پھر منہ سے لگا کر اس میں جب ہوا پھینکی جاتی تھی، پھونک ماری جاتی تھی، بہت زوردار آواز پیدا ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ سینگ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کل اگر آپ بگل کے لفظ کو دیکھیں، اگرچہ وہ تو خود انسان جو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ پیچھے صرف منہ رکھنے کی جگہ ہے اور آگے مختلف کوائلز کے بعد اب جو آگے اس کا مین اوپننگ ہے اس میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے. تو روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا اس سور کے بارے میں کہ حضور وہ جو سور ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کی جسامت کیا ہے، وہ کیا شے ہے؟ تو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرن ہے، وہ ایک سینگ کی مانند ہے، اور اس کی طوالت اور اس کی لمبائی اور چوڑائی، اس کا حجم جو ہے زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. اب معلوم ہوا کہ یہ اصل میں اس کی اس آواز کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو قریب میں لوگ موجود ہوں وہی صرف اس سور کی آواز سے متاثر ہوں گے، بلکہ یہ کہ روئے ارضی پر کوئی شخص کسی جگہ بھی موجود ہو اس تک وہ آواز اسی نوعیت کے ساتھ اور اسی جو ہے سیویرٹی کے ساتھ پہنچے گی جس طرح قریب کے شخص کے پاس. اور پھر یہ کہ نفخہ سور جو ہے اس میں قرآن حکیم میں 2 نفخوں کا ذکر ہے، احادیث میں 3 کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلا نفخہ سور وہ ہوگا کہ جب کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے بخاری میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے سوال کیا حضور یہ 40 دن ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. 40 مہینے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. 40 سال ہیں؟ اس پر بھی حضور نے نفی فرمائی. اور اس کے بعد پھر گویا کہ آپ نے تشنا چھوڑ دیا کہ یہاں 40 سے کیا مراد ہے. اب یہ 40 ایک بہت بڑا دورانیہ ہے جس کو گویا کہ عددی اعتبار سے نہ وہ ہفتے ہیں، نہ مہینے ہیں، نہ سال ہیں، بلکہ صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے جو فگرز ہیں اس کے مطابق کوئی شے اس کی مطابقت کرے گی. لیکن 40 کا عنصر ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟
تو اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو تمام انسان زمین سے اس طرح اگیں گے جس طرح کے پودے اگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جسم کا کوئی نہ کوئی ریمیننٹ جو ہے وہ تو زمین میں موجود ہے نا، خاک کے اندر تو ہے، خواہ وہ ہڈی کا کوئی ایک ایلیمنٹ ہو، خواہ انسان کے گوشت پوشت کا کوئی الیکٹران پروٹون ہو، لیکن یہ کہ اللہ کے حکم سے بالکل اسی طرح جس طرح فصلیں اگتی ہیں اور تمہارے کھیت سے سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے، یہی معاملہ ہوگا وہ دوسری مرتبہ جب سوکھ پھورا جائے گا تو تمام انسان زمین سے اسی طرح اگیں گے جس طرح تمہاری زراعت اگتی ہے۔ قرآن میں 2 سور کا ذکر ہے، اس حدیث میں بھی اگرچہ 2 ہیں، لیکن یہ کہ بعض احادیث میں 3 کا ذکر بھی ملتا ہے کہ پہلا سور وہ ہوگا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ یہاں موت کا ذکر نہیں ہے، بے ہوشی کا ذکر ہے۔ گویا کہ پہلی مرتبہ کا سور کا پھونکا جانا تمام ذی نفس جتنے بھی متنفس ہیں، جاندار ہیں، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، سہم جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ انسان دہشت کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ کا سور کا پھونکنا جو ہے جو حدیث کی روح سے وہ ہے کہ تمام ذی نفس جو ہے ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ اب یہ موت کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ 40 کا لفظ یہاں آپ گویا کہ اس قرآن حکیم کی آیت کے ساتھ کہ جہاں 2 مرتبہ سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے وہاں جوڑ لیجئے 40 ہفتے 40 مہینے حضور نے نفی کی۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافی طویل جو ہے دورانیہ ہے۔ اس کے بعد فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا ہے کہ جس کے بعد سبزہ اور تمہاری زراعت اگتی ہے، یہی معاملہ تمام انسانوں کا ہوگا کہ وہ زمین سے ایسے اگیں گے گویا کہ کوئی فصل اگ رہی ہے۔ اب یہ ہیں 3 سوروں کا پھونکا جانا جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اور 2 کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے درمیان انطباق ہے۔ پہلی مرتبہ کا سور کا پھونکا جانا اس میں ایک بہت بڑی بے ہوشی کا معاملہ ہے، دوسری مرتبہ کا جس میں تمام ذی نفس جو ہے وہ مر جائیں گے، ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور تیسری مرتبہ پھر گویا کہ سب کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر لیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور پھر سب یوں ہو جائیں گے گویا کہ کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں۔ انسان جس طرح اس دنیا میں اپنے 2 پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہی معاملہ یوم حشر میں ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ پہلے کہیں بچپنا آیا اور پھر لڑکپن آیا اور اس کے بعد جتنے بھی فیزز ہم نے اس دنیا میں گزارے ہیں، نہیں، بلکہ انسان ہوگا تو اگنے کے بعد وہ بالکل عاقل و بالغ جس طرح اس دنیا میں تھا اس طرح کھڑا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا، اب یہاں نوٹ کیجئے کہ جو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک دن جو ہے تمہارے 50,000 برس سے بڑھ کر ہے، یہاں بھی اصل میں گویا کہ کثرت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا جو صاحب ابن کثیر اپنی تفسیر میں، عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا فرما لیا تھا تو ساتھ ہی اسرافیل کو حکم ہو گیا تھا اور وہ سور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تھا، اور اس وقت سے اب تک حضرت اسرافیل جو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ دورانیہ ہماری عقل، ہماری منطق، ہماری تعداد اور ہمارے دنوں کا جو ہے دورانیہ وہ اس میں آ کر فیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا وہ نظام تکوینی کیا ہے، وہ تو تمام چیزیں حقائق غیبی ہیں، اور یہی وہ بات ہے جسے قرآن اصل میں ایمفسائز کرتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے تمہارے اگرچہ عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ اللہ کو تم نے دیکھا، نہ محسوس کیا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ جنت اور جہنم، نہ ابدی زندگی کا کوئی تصور تمہارے لیے ممکن ہے۔ ہمارا تو دماغ بھی محدود ہے اور اس میں جو شے بھی آئے گی اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی محدودیت تو ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں اسی لمحے اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو وہ سور تھما دیا تھا، اور وہ اللہ کے اذن کے جو ہے گویا کہ منتظر ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا اذن ہوگا، گردن جھکائے کھڑے ہیں اس حدیث کی روح سے، جیسے ہی اللہ کا اذن ہوگا وہ سور میں پھونک دیں گے، اور یہ گویا کہ اینڈ ہوگا اس کائنات کا۔ تو وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہی ہے، وہ جو قرآن میں فرمایا گیا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، وہ قیامت کے دن یوم حشر جو ہے آج کس کا اختیار ہے، کس کے پاس بادشاہی ہے؟ تمہارے تو بڑے مذمومہ عقائد تھے کہ ہمارے فلاں ولی ہیں، فلاں دیوتا ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور وہ ہمیں جو ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو آج ان سے پوچھا جائے گا ہے کسی کے پاس اختیار؟ کوئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں آج اختیار ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کس کی بادشاہی ہے، کس کا حکم چلتا ہے؟ للہ الواحد القہار، قرآن میں کہا گیا کہ آج تو اسی اللہ کا حکم ہے جو قہار ہے، جسے گویا کہ کنٹرول حاصل ہے تمام لوگوں پر، ایبسولوٹ کنٹرولر ہے۔ لہ الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشہادہ، وہ تمام غیب کی باتوں کا اور حاضر کا، جو کھلی باتیں ہیں جو موجود ہیں ان تمام کا جاننے والا ہے، وہ الحکیم الخبیر، وہ کمال حکمت والا ہے، ہر شے سے باخبر ہے۔ اب اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اگر یہ کہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن حکیم نازل ہوا، اور یہ پورا قرآن گویا کہ آپ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آپ حضور کی سیرت جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں قرآن حکیم سے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر آپ مرتب کریں تو آپ کو مکی صورتیں، اور مکی صورتوں میں بھی جو ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، پھر جو درمیان میں نازل ہوئی، اور آخری دور کی یہ سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، اسی طرح سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و خواتها، سورہ ہود اور سورہ یونس، یہ جو بہن ہم مضمون صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ ان قوموں کا ذکر تھا کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور اب گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ اب اس قوم پر بھی کوئی اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ تو حضور کی سیرت کو بھی اخذ کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم کے مطالعے سے، تو پورا قرآن گویا کہ حضور کا ذکر ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جس نبی اور رسول کا ذکر قرآن حکیم میں ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 6350 یا 60 آیات ہیں قرآن حکیم کی، اور ان میں سے 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ گویا کہ تعداد حجم کے اعتبار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1/12 قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہے۔ سب سے بڑھ کر ذکر حجم کے اعتبار سے، تعداد آیات کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بڑی کثرت سے سورہ بقرہ میں ان کا ذکر موجود ہے، اس صورت میں موجود ہے۔ پھر یہ کہ یہ تو وہ ذکر ہے کہ جن کے نام سے ایک سورت بھی موسوم ہے، سورت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے نام سے سورت ہے۔ اگرچہ سورہ یونس بھی ہے حضرت یونس کے نام سے، حضرت ہود کے نام سے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک سورت قرآن میں موجود ہے، سورہ محمد بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی سورت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے بھی ایک سورت ہے، اور قرآن حکیم میں جا بجا خاص طور پر مکی صورتوں میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت نمایاں ملے گا۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جو قریش مکہ تھے اور اہل عرب، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، وہ حضرت ابراہیم سے اپنا ناطہ جوڑتے تھے، اور حضرت ابراہیم تو وہ ذات ہے کہ جن سے نسبت جو ہے وہ قائم کرنے میں یہودیوں کو بھی بڑا فخر تھا، عیسائیوں کو بھی بڑا فخر تھا، اور وہ سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ اپنا ایک امام مانتے تھے، خواہ یہودی ہوں عیسائی ہوں، اور ساتھ ہی یہ قریش مکہ بھی اور اہل عرب بھی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ تو دین توحید پر تھے، اور آج تمہارا معاملہ یہ ہے کہ 360 بت جو ہے تم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا جو ہے گویا کہ ان کی ڈنڈوت ہو رہی ہے، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، نذرانے ہو رہے ہیں، فلاں کے پاس فلاں اختیار ہے، فلاں کے پاس فلاں اختیار ہے، فلاں جو ہے اس شے پر قادر ہے، فلاں جو ہے وہ روزی دینے والا ہے، فلاں جو ہے نرینہ اولاد دینے والا ہے۔ اب یہ مختلف تصورات تم نے دین ابراہیمی میں رہتے ہوئے جو قائم کیے ہیں، جس کا کوئی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ توحید خالص اگر آپ کہیں گے تو وہ گویا کہ اس کا مظہر عتم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان کا وہ ایک ذہنی سفر، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے کہ بعض حضرات ہمارے مفسرین اور ظاہر ہے کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہ ہے کہ اسے ہم ذہنی سفر قرار نہیں دیں گے، بلکہ نبی اور رسول جو ہے وہ تو پیدائشی نبی اور رسول ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں ایک فیز ایسا آتا ہے کہ جب وہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس کائنات کی گلتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ بہرحال بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کہ جو ہر ذہین انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ سوالات ان لوگوں کے سامنے بھی ہیں، اور اس میں سب سے نمایاں ترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ کو جو خلوت گزینی ہے وہ بہت محبوب ہو گئی، اور آپ آبادیوں سے نکل کر، اور جو ہے جو ظاہر ہے کہ ہر شخص کسی بستی کے اندر ہے تو اس کے تعلق بھی ہیں، اور پھر یہ کہ صبح سے شام تک مصروف ہے کسی کام میں، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بستیوں سے اور ملنے جلنے والوں سے الگ ہو کر تنہائی میں، جسے آپ کہیں گے گوشے کی عافیت کی زندگی گزارتے تھے، اور اس کے لیے اب خاص طور پر آپ جو ہے غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہاں جا کر کرتے کیا تھے؟ ابھی نہ نماز کا حکم ہے، نہ کسی اور اعتبار سے کوئی ذکر اذکار ہے، نہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، ورنہ تو انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر تخلیے میں ہے تو سب سے بڑی نعمت اس کے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرے، اس سے اپنے باطن کو منور کرے، تو گویا کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے تھے؟ کانا یتحنس فی غار حرا، یہ ذکر جو ہے ملتا ہے تفاسیر میں اور حدیث میں کہ حضور وہاں تحنس فرمایا کرتے تھے، اور یہ تحنس کیا ہے؟ غور و فکر ہے۔ تنہائی میں انسان اگر خلوت گزی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کا عمل ہے۔ یہ ایک ذہنی سفر آپ چاہے اسے نہ کہیں، لیکن یہ کہ یہ غور و فکر کہ جس میں گویا کہ جو وہ سوالات جو انسان کے سامنے آتے ہیں اس کے جوابات انسان کوشش کرتا ہے، اور تنہائی میں آئسولیٹ ہو کر زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے۔
آج بھی ہمیں تجربہ ہے کہ اگر ہم کسی بات پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیں، غور و فکر کرنا چاہیں تو لوگوں کے مجمع سے الگ ہو جاتے ہیں، کسی کمرے میں بند ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے اپنا محاسبہ کرو، ذرا اپنے آپ کو جو ہے تخلیے میں لے جا کر ذرا خود اپنی درون بینی کرو، اپنے باطن میں جو ہے جھانکو کہ تم ہو اس وقت کہاں کھڑے ہو۔ کہنے کو تو مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال، تمہارا کردار جو ہے آیا اس کرائیٹیریا پر، اس معیار پر پورا اتر رہا ہے جو اللہ کے دین کا دیا ہوا معیار ہے۔ جسے خود احتسابی کرتے ہیں وہ بھی انسان تنہائی میں کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اب یہاں اگلی آیات ہم پڑھیں گے کہ ستارے کو دیکھا، تو اب یہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہاں جتنی بھی تفاسیر کا آپ مطالعہ کر لیں ان میں کہیں یہ بات نہیں ہے، اور اگر ہم اس کا کسی درجے میں بھی اس کے ماننے والے ہیں تو گویا کہ ہمارے اپنے ایمان کے جو ہے وہ لالے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ شک و شبہ پیدا نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال اب اسی قوم کے اندر وہ بھی موجود تھے کہ جو ستارہ کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پرستش کرنے والے بھی موجود تھے، سورج کو دیوتا ماننے والے بھی موجود تھے۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نتیجے پر پہنچے اسے جس انداز میں یہاں بیان کیا گیا، ابھی ان آیات کا ہم ترجمہ کریں گے تو وہ بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ یہودیوں کے ہاں تورات اور تالمود خاص طور پر، جس کا ذکر عام طور پر آپ حضرات نے تو نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں ایک تالمود کے نام سے یہودیوں کے ہاں ایک ان کا جو ہے ڈاکومنٹ، ایک صحیفہ موجود ہے کہ جو اگرچہ عام وہ جو ہے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، ہم عام طور پر ہم بائبل کو کے نام سے جانتے ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، لیکن تالمود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح ہے۔ تو بعض مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں اصل میں ابی جو ہے صرف والد ہی نہیں بلکہ والد کا حقیقی بھائی جو ہے وہ بھی والد کے درجے میں ہوتا ہے، اور یہاں اصل شے پیش نظر کیا تھی؟ اس لیے کہ کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی نبی کے والد جو ہے وہ مشرک ہو سکتے، نہ صرف مشرک بلکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنے والے، بت گر، بت تراش، صنم تراش۔ اس لیے کہ یہ تو وہ بات ہے جس کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ توجیہ کی گئی کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، یہاں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ تو طارح تھا، اور یہ آزر اصل میں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ان کا اپنا نام نہیں تھا بلکہ ان کے چچا کا نام تھا۔ ایک روایت صحابہ میں سے بھی یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صاحب ابن کثیر جو ہے اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، کہ ان کی رائے بھی یہ ہے کہ آزر جو ہے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں تھا بلکہ آزر ان کا بہت بڑا دیو تھا جو حضرت ابراہیم کے والد نے تراشا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس کے خدمت گار تھے، اس کی ڈنڈوت کرتے تھے، اس کی گویا کہ خادموں کی حیثیت تھی۔ لہٰذا اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا والد کا نام آزر پڑ گیا، ورنہ اصلاً ان کا نام طارح تھا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک شاذ رائے ہے، اس کے بارے میں بھی اگر آپ تمام تفاسیر کو دیکھیں گے تو کہیں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ یہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہی آزر ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کو آگے لے گئے، آزر کو اصنام سے پہلے رکھ دیا کہ جبکہ ابراہیم کے والد نے جو صنم گر تھے، جو اس بت بنانے والے تھے، جو بڑا بت تھا جس کا نام آزر تھا، اس حوالے سے آزر انہوں نے ان کا نام طے کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ ایسی بات ہے کہ جس پر کوئی ایمان اور اس کے عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں بنتی۔ بعض لوگوں کی اگر رائے ہے بھی تو انہوں نے گویا کہ آزر کے اس بڑے بت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب قرار دیا ہے اور اصل نام ان کا طارح بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہ کیا تم نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، جیسے اپنی دو آنکھیں دیکھی اس کی بھی دو آنکھیں بنا دی، اپنے دو ہاتھ دیکھے اس کے بھی دو ہاتھ بنا دیے، اپنے دو کان دیکھے اس کے بھی دو کان بنا دیے، گویا کہ اپنے سے باہر تو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور اس چٹان کو تراش کرو اور بہت بڑا بت جو ہے تم نے تعمیر کر دیا ہے اور اس کے سامنے سجدہ دے جو رہے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کا شریک۔ اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یقیناً میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ سعادت مند بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور والد کے ساتھ کوئی کسی درجے میں بھی گستاخی کا معاملہ جو ہے وہ یقیناً نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے میں خاص طور پر سورہ ابراہیم کی وہ آیات آپ کے سامنے چاہتا ہوں پڑھ کے سنا دوں، جہاں ان کا جتنا لجاجت بھرا انداز ہے، جتنا ان کے اندر گویا کہ اپنے والد کے لیے ایک شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، چاہتے بھی ہیں کہ یہ بت پرستی اور یہ شرک جو ہے اس سے باز آ جائیں اور اسی توحید کے جو ہے قائل ہو جائیں کہ جس تک میں پہنچا ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں جو ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذرا ذکر کیجئے اپنی اس کتاب میں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیّا، یہ آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک ہے، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے ابا جان، یہاں یا ابت بہت ہی پیار بھرا انداز ہے، اس میں کہیں کسی درجے میں جو ہے گستاخانہ انداز نہیں ہے، کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں، ابا جان، پیارے ابا جان، کیوں آپ پرستش کر رہے ہیں، کیوں عبادت اختیار کر رہے ہیں ان ہستیوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس اللہ کے پاس سے ایک علم، العلم آ چکا ہے، وہ علم توحید ہے، ما لم یاتک، جو آپ تک نہیں پہنچا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو اس معاملے میں آپ میری پیروی کیجئے، آپ میرے رستے کو اختیار کیجئے، میں آپ کو لے کر اس صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤں گا۔ گویا کہ آپ اگر مجھے فالو کریں گے تو یہ اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، پھر دوبارہ ابا جان دیکھیے شیطان کی پرستش نہ کیجیے، یہ اصل میں اللہ کی پرستش کی بجائے شیطان کی پرستش ہے، شیطان کے نقش پا کی اگر پیروی ہو رہی ہے تو شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقین شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا نافرمان تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر چوتھی مرتبہ یہاں وہی میں نے کہا تھا کہ سعادت مند بیٹے ہیں اور اپنے والد کے لیے جس درجے ان کے اندر جو ہے وہ اپنائیت بھی ہے اور جس میں ایک جو ہے وہ محبت بھرا انداز ہے، تو یا ابت ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے تو اندیشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب مسلط نہ کر دیا جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ہی جو ہے ساتھی بن جائیں۔ جس طرح ابدی ٹھکانہ شیطان کا جہنم ہے، اگر اسی شیطان کی پیروی اور خطوات شیطان کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے، اسی کا اتباع کریں گے، تو یقیناً آپ بھی پھر وہیں پہنچ جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس پر یاد دیکھیے والد کا بہرحال ایک وہ جسے آپ کہیں گے کہ والد ہونے کا وہ فائدہ بھی اٹھایا، اور اس میں بہت ہی ایک جو ہے سخت انداز ہے، یا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو والد نے کہا اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے ان معبودوں سے جن کی میں پرستش کر رہا ہوں، جو میں اکیلا نہیں ہوں، میری پوری قوم اس میں شامل ہے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین کے اوپر پایا، کیا اس سے تم جو ہے وہ مجھے منحرف کرنا چاہتے ہو؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، بڑا سخت انداز ہے والد کا، کہاں تو بیٹے کا انداز تھا جس میں حد درجے محبت موجود تھی، کہیں بے ادبی نہیں تھی، گستاخی نہیں تھی، اور کہاں والد کا انداز ہے کہ اگر تم باز نہ آئے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا پتھر مار مار کے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کہیں رد عمل میں کوئی غصہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ والد کے حق میں دعا کی، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ ظاہر ہے کہ اب دیکھ لیا کہ اس رستے کو تو چھوڑنے والے نہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ یہاں گویا کہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ آپ کی ہدایت کے لیے میں دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، یقیناً میرا رب جو ہے میرے حق میں میری باتوں کو سننے والا ہے، مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہی وہ بات ہے جو یہاں فرمائی گئی، اگرچہ یہاں انداز جو ہے گویا کہ اگر آپ ترجمہ کریں گے تو بہت ہی سخت انداز ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے کہا اپنے والد سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس زمین و آسمان کے عجائبات کا مشاہدہ کرایا۔ اب یہ دیکھیے یہ مشاہدہ جو ہے یہ ہر نبی کو کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کے اندر ایمان یقین کے درجے کا پیدا ہونا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، حضرت ابراہیم نے رب سے کہا اے پروردگار ذرا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہاں ہے اصل میں یہ ایمان اور یقین پیدا کرنے کے لیے مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ ملکوت السماوات والارض، حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پر؟
تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا جواب نے؟ قال ولکن لیطمئن قلبی، نہیں بلکہ میں دل میں اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہی ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب یہ یقین ہے کہ جو مشاہدات کرائے جاتے ہیں نبیوں رسولوں کو، شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے مشاہدات کرائے گئے، وہ رات میں جسے دنیاوی اعتبار سے ایک سیکنڈ بھی اس میں ویسٹ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اسی عرصے میں جو ہے بیت المقدس بھی پہنچے ہیں، وہاں تمام انبیاء کی امامت بھی کی ہے، اور اس کے بعد پھر 7واں آسمان کا سفر کر کے واپس بھی پہنچ گئے ہیں، اور جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ کیسے کیسے عجائبات ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا مشاہدہ نہیں کرایا گیا۔ یہ ہے اصل میں وہ یقین پیدا کرنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کہیں وہ ایمان اور یقین کی دولت ان کے پاس نہیں تھی، بلکہ یہ کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، گویا کہ دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول کہ مجھے یقین ہے، آمنا وصدقنا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اپنے دل میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لوں کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو کیسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے اس زمین و آسمان کے عجائبات کا مشاہدہ کرایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ اسے یقین حاصل ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، اب یہاں وہ ہے جسے میں نے شروع میں ذہنی سفر کہا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو جب دیکھ رہے ہیں ستارہ پرستش میں مبتلا ہیں، اسی طرح سورج دیوتا جو ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی ڈنڈوت ہو رہی ہے، تو ان تینوں کا ذکر کیا، اور یہاں اصل میں جو شے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میرے رب ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہاں جو کہا گیا قال ھذا ربی، بلکہ اس کا ترجمہ پہلے کر لیں، اس کے بعد وہ حقیقت واضح ہوگی۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب ان پر رات طاری ہو گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، معلوم ہوتا ہے وہ زہرہ یا سب سے روشن ستارہ جو گویا کہ ان کا معبود تھا، کہ جو ان کی بستی میں رہنے والا ایک سیکٹ جن کو اپنا معبود قرار دیے بیٹھے تھے، جب ان پر نظر پڑی تو کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا یہ میرا رب ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم اردو زبان میں بھی ایسا انداز استعمال کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں، یا کوئی شخص اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ تم وہاں گئے تھے، اب یہ تم وہاں گئے تھے اگر لکھا جائے گا تو آپ بالکل یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ ایک نریشن ہے کہ تم وہاں گئے تھے، لیکن پوچھنے کا انداز یہ کہ تم وہاں گئے تھے، اس کے معنی کیا ہے کہ مجھے جواب دو، کیا تم وہاں گئے تھے؟ یہی معاملہ یہاں ہے، قال ھذا ربی، یہ نہیں کہ یہ وہ میرا رب ہے۔ وہ ستارے کو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا اور دل کے یقین کے ساتھ یہ سمجھا کہ یہ میرا رب ہے۔ اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جس طرح میں نے اردو زبان میں آپ کو بتایا کہ آپ ایک نریشن کر رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز اس کے اندر استفہام پیدا کر دے گا۔ یہی معاملہ عربی زبان میں بھی ہے کہ یہاں گویا کہ محذوف ہے اھذا ربی، جس طرح وہاں میں نے کہا تھا کہ تم وہاں گئے تھے، اس کے معنی صرف نریشن نہیں ہے، کیا تم وہاں گئے تھے؟ یہ میرا پوچھنے کا انداز واضح کرے گا کہ اصل میں سوال کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے گویا کہ ایک سائن آف انٹروگیشن اس کے آگے موجود ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، قال ھذا ربی، قال اھذا ربی، انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے وہ ستارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا؟ اس میں بھی مختلف اسرائیلی روایات موجود ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے جو ایک آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ تمام بنی اسرائیل میں جن گھرانوں میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ان سب کو قتل کر دیا جائے، ہاں کوئی لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کنیزیں بنے گی، ہماری خادمائیں بنے گی۔ یہی معاملہ بعض روایات میں، چونکہ تفاسیر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بعض میں اس کا واقعہ، اس کا ذکر موجود ہے کہ اس وقت جو نمرود تھا ان کے ہاں بھی نماردہ تھے، جس طرح فرعون اس وقت تھا فراعنہ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے آبائی اجداد اگر آپ پیچھے سے ٹریس کریں گے ان کے ہاں نماردہ تھے، نمرود۔ تو وہ جو نمرود وقت تھا اسے بھی کہیں کوئی خواب آیا تھا، اور اس نے بھی دیکھا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ تخت و تاراج ہو رہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا، ایک شخص پیدا ہوگا اس قوم میں، تو اس نے بھی آرڈیننس نافذ کر دیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حاملہ ہوئی ہیں تو ان کے والد نے جو ہے ان کو بھیج دیا، اور وہ کہیں غار میں چلے گئے، اور وہیں جو ہے وہ بچہ جو ہے بڑا ہوا اور پھر وہاں تک پہنچا شعور کا۔ گویا کہ پہلی رات جب وہ غار سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف ایک چمکتے ہوئے ستارے کو، تو کہا میرا رب ہے۔ اب یہ وہ اسرائیلی روایات ہے کہ جن کی کوئی بیسس نہیں ہے، لیکن بعض تفاسیر میں موجود ہے، لہٰذا میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اگرچہ بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن نے دیکھا سیب گرا اور اس کے بعد اس نے ایک جو ہے قانون بنا دیا، ہاں یہ زمین جو ہے ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ سینٹریپیٹل فورس ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوٹن صاحب نے اس سے پہلے کوئی سیب گرتا نہیں دیکھا تھا؟
اس سے پہلے کسی شے کو زمین کی طرف گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ تو یہاں یہ شے مراد نہیں ہے کہ گویا کہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھا، وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ کہ اپنی اس قوم کے لیے گویا کہ یہ ہدایت کا اسلوب جو انہوں نے اختیار کیا، اب اس میں گویا کہ بین السطور یہ موجود ہے کہ وہ ستارہ پرست لوگ جو اس ستارے کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کی مجلس میں گئے ہیں اور وہاں جا کر کہا ھذا ربی، کیا اس کے بارے میں میں یہ گمان کر لوں کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، اس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو جاؤں؟ فلما افل قال لا احب الافلین، اور اس کے بعد جب وہ رات ڈھل گئی، وہ ستارہ غروب ہو گیا اور سورج طلوع ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی لوگوں سے کہا کہ رب کیسے ممکن ہے کہ جو شے گویا کہ زوال پذیر ہو، جو ڈوب جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لا احب الافلین، میں اس طرح زوال پذیر ہونے والوں کو اور ڈوب جانے والوں کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اب دیکھیں یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاند کو اپنا دیوتا قرار دے دیا تھا۔ اب عین ممکن ہے، اگرچہ قرآن میں ظاہر ہے کہ بات جو ہے اصولی طور پر کی گئی، کہیں بہت زیادہ اس میں جو قصے کہانیاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ جسے بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 رکوعوں پر مشتمل وہ صورت یا 12 رکوعوں پر مشتمل صورت صرف ایک نبی کے جو ہے ذکر پر ہے، اور اس میں ان کی زندگی کے تمام نشیب و فراز ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو قرآن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں تو وہ صرف نصیحت کے لیے، تو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب اس قوم میں وہ عنصر کے جنہوں نے چاند کو اپنا معبود قرار دے دیا تھا، تو اب ان کے پاس گئے، ان کی مجلس میں پہنچے اور انہوں نے چاند کے بارے میں کہا کہ کیا یہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، رات کو جب دیکھا 14ویں کا چاند ہے اور پوری قوم جو ہے پوجا پاٹ میں مصروف ہے، سجدہ ریز ہے، تو وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ وہی ھذا ربی سے مراد یہ نہیں ہے یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، اب جب وہ بھی ڈھل گیا، غروب ہو گیا، ظاہر ہے کہ چاند کو بھی آپ دیکھتے ہیں طلوع ہو رہا ہے، اسی طرح سورج کی طرح غروب ہو رہا ہے، پچھلے پہر آپ دیکھتے ہیں جو چاند بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، اور وہی جو ہے رات کا پہلا پہر چاند کہیں اور ہے، تو یہ بھی تو اپنا سفر کر رہا ہے نا۔ تو فلما افل قال لئن لم يهدني، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم يهدني ربی، جب تک میرا رب مجھے راہیاب نہیں کرے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں بھی ہو جاؤں گا اس قوم میں سے کہ جو گم کردہ رہا ہے۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیجیے، ضالین کا لفظ جو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، سورہ ضحیٰ کا مطالعہ کیجیے، جس کو میں نے کہا غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر ہے، تفکر ہے، سنجیدگی سے سوچ بچار ہو رہا ہے، وہی بات اس کائنات کی جو ہیں وہ پیچیدہ گتھیاں ان کو سلجھایا جا رہا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، کہاں جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ تو مسخ ہو چکی تھی۔ نماز کے نام سے جو شے ان کے ہاں موجود بھی تھی تو وہ سیٹیاں بجانا تھا، تالی پیٹنا تھا، برہنہ ہو کر جو ہے بالکل معذرات جو ہے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ تو اب یہ جو تمام چیزیں ہیں جس کے بارے میں وہ تحنس کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا، تو سورہ ضحیٰ میں فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہاں ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پایا کہ تم گمراہ تھے، یہ ضال کا لفظ آتا ہے گویا کہ تلاش حقیقت میں اگر کوئی شخص سرگرداں ہے، عقل و شعور کے مختلف منزلیں طے کر رہا ہے، ابھی اس رستے کا مسافر ہے، اگر وہ غور و فکر کے لیے کہیں رکا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے، تو وہ ان کی منزل نہیں ہے، بلکہ منزل تو وہ توحید ہے جس کا ذکر جو اگلی آیات میں آ جائے گا۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پایا تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا، آپ تحقیق و جستجو کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، اس کائنات کی گلتیوں کو سلجھا رہے تھے، فہدا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اور وہ کتاب ہدایت اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کا آغاز ہو گیا جو صراط مستقیم ہے۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ ان کی منزل نہیں تھی، یہ تمام وہ غور و فکر تھا جس کا نتیجہ وہ نکلا۔ جب قوم کے پاس گئے ہیں تو ستارہ پرست جو تھے ان کے سامنے جا کر دلیل قائم کر دی کہ ستارہ تو ڈوب گیا، جس پر زوال آ جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی معاملہ چاند کا ہوا کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني، یہاں گویا کہ پھر اللہ کے حضور دعا کی ہے پروردگار، ایک اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، توحید ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ مشرکین عرب جو تھے جن کے 360 دیویوں اور دیوتا وہاں بیت اللہ میں موجود تھے، ایک اللہ کے وہ بھی قائل تھے۔ قرآن میں کتنے ہی مقامات ہیں جہاں بطور دلیل اس انداز کو اختیار کیا گیا کہ اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لازماً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ گویا کہ ایک اللہ کے وہ بھی قائل تھے، ایک رب کے وہ بھی ماننے والے تھے، لیکن اصل میں یہ شرک تھا۔ گویا کہ وہی خدائی صفات ہیں، الوہی صفات ہیں کہ جو اللہ نے جو ہے فلاں دیوتا کے اندر، فلاں دیوی کے اندر، فلاں بزرگ کے اندر، فلاں ولی کے اندر جو ہے وہ اس کو ودیت کر دیا ہے۔ اب ہمیں اللہ سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ جس طرح تم کوئی سوال اگر کسی بادشاہ سے کرنا چاہو تو ڈائریکٹ اس سے نہیں کرو گے، بلکہ جو اس کے مصاحبین ہیں، جو نیچے موجود ہیں، ان کے سامنے تم اپنی عرضداشت پیش کرو گے۔ یہی معاملہ ہمارا ہے۔ اس ایک اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کے جو وسائل ہیں، جو وسیلے ہیں، ان کے حضور ہم اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں۔ تو قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ان گم کردہ راہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، اب یہ سورج دیوتا تو سب سے بڑا دیوتا تھا۔ سورج بنسی خاندان جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ چندر بنسی خاندان، وہ چندر کو جنہوں نے دیوتا، چندر کا لفظ جو ہے چاند سے نکلا، تو جس کو انہوں نے دیوتا قرار دیا تھا، تو اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ جو سورج دیوتا کے جو قائل تھے، فلما رأى الشمس بازغة، جب وہ سورج کو دیکھا کہ چمک رہا ہے اور آگ برسا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بھسم کر کے رکھ دے گا، اور دوسری طرف یہی سورج وہ ہے کہ جو سردیوں کی کڑکڑاتی ہوئی جو ہے وہ سردی، اس کے اندر انہیں اس سردی سے نجات بھی دلا رہا ہے۔ دونوں اس کے جو ہے دونوں ویز جو سامنے موجود ہیں، تو اس کو انہوں نے اللہ قرار دے دیا، اپنا معبود قرار دے دیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، تو وہی استفہامی انداز، تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، ایک اور دلیل بھی قائم کر دی، یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، اس کے اندر ایک ہیبت بھی ہے، ایک جلال بھی ہے، آگ بھی برساتا ہے، تو لہٰذا یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے اندر تو احساس سب سے بڑھ کر ہے، ھذا اکبر۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، ظاہر ہے کہ سورج جو ہے اگر طلوع ہوا تو غروب بھی تو ہوگا نا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب گویا کہ اعلان برات کر دیا۔ اس قوم میں جس نوعیت کے بھی شرک تھے، جن میں نمایاں ترین ستارہ پرستی تھی، چاند پرستی تھی اور سورج پرستی تھی، ان تینوں کے لیے جب دلائل مکمل ہو گئے کہ ان تینوں کے اوپر زوال آ جاتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے اپنا اختیار تو نہیں ہے، ورنہ کوئی شخص جو ہے از خود اپنے اوپر تو زوال نہیں لائے گا۔ کسی کو اگر کوئی کرسی مل گئی اقتدار کی تو وہ نہیں چاہے گا، کہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اپنے اوپر انسان خود جو ہے کوئی زوال تو نہیں طاری کرتا۔ تو جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے اختیار میں ہے، سورج جو ہے طلوع ہوا تو گویا کہ اس کے اندر کسی درجے میں بروت بھی تھی، آہستہ آہستہ گرمی پیدا ہوئی، پھر بھی نصف النہار پر آ گیا، وہ آگ برسا رہا ہے، اور آخر پھر بھی اس کے بعد جو ہے جب اس آخری پہر آ گیا دن کا تو اس کے اندر بھی ٹھنڈک کچھ پیدا ہو گئی، بالآخر غروب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو وہ چیزیں کہ جن کے لیے عروج کے بعد زوال آ گیا، ان کو میں اپنا رب ماننے کو تیار نہیں۔ گویا کہ وہ دلائل، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا، دلائل آفاقی اور دلائل انفسی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آخر انسان کے دل میں کہیں کوئی خیال تو پیدا ہونا چاہیے کہ یہ سورج بھی کسی کی کنٹرول میں ہے، چاند بھی کسی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جو حرکت کر رہے ہیں، ان کی اتنے پابند ہیں، اتنے سعادت مند ہیں اپنے مالک کے، کہ لہجہ بھر بھی اس کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جنہیں تم نے اپنا دیوتا اور اپنا خدا قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی اور ہستی ہے کہ جو ان پر زوال لاتی ہے، جو انہیں غروب کرتی ہے۔ تو فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اب یہ اعلان برات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اب ان تینوں طبقات سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ میں تو اعلان برات کرتا ہوں ان ہستیوں کے بارے میں جنہیں تم نے اللہ کا شریک قرار دے دیا، یا یہ ستارے شریک اللہ کی جو ہے عبودیت اس کے اندر کہیں اللہ کے ساجی ہے، نہ یہ چاند ساجی ہے، نہ سورج ساجی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اب یہ ہے نا، ان مظاہر کو دیکھ کر، یہ اسباب جو ہے ان کو دیکھ کر مسبب اسباب تک انسان پہنچ جائے۔ اگر انہی کے جو ہے وہ زلف کا اسیر ہو گیا تو یہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جذبہ شکر تو پیدا ہوا، لیکن وہ اٹک کر رہ گیا درمیان میں، وہ اٹک گیا صرف سورج تک، صرف چاند تک۔ سورج کو دیکھا کہ اس کے اندر یہ قوت ہے، یہ توانائی ہے، قوت کا منبع ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، سردی جو ہے کڑکڑاتی ہوئی ہے، اس میں حیات جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، ان کے لیے زندگی لے کر آ رہا ہے، لہٰذا احسان مند ہوئے، اس کے سامنے گردن جھکائے، سجدہ ریز ہو گئے، اسے معبود بنا لیا۔ جذبہ تشکر تو پیدا ہوا، لیکن وہ درمیان میں اٹک گیا۔ اگر یہی جذبہ تشکر جو ہے ان تمام اسباب سے نکل کر مسبب الاسباب تک پہنچ جائے،
یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، ان تمام چیزوں سے آگے نکل کر اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تو ان تمام مظاہر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذکر کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے آپ کو یکسو کر رہا ہوں۔ دیکھیے وجہ کا لفظ آتا ہے چہرے کے لیے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں ذرا میری طرف متوجہ ہو، تو کیا مراد ہے؟ کہ ذرا اپنا چہرہ میری طرف کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ، ارتکاز، کسی شے کو آپ نے بڑے توجہ سے اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنے چہرے کو اس کی طرف کر رہے ہیں۔ اسی سے انی وجہت، میں یکسو ہو چکا ہوں، میں متوجہ ہو چکا ہوں، میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس ہستی کی طرف، وجہی، اپنے چہرے کو میں نے پھیر لیا اس ہستی کی طرف، الذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اگرچہ دلیل پیچھے گزر چکی، جس نے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، اس کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک وہ اللہ ہے۔ تو میں تو اپنا ارتکاز کر رہا ہوں، اپنے آپ کو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور یکسو ہو کر حنیفا، یہ حنیف کے لفظ کو نوٹ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں کئی مقامات پر یہ لفظ حنیف آیا، گویا کہ وہ تھے کہ جو بالکل یکسو ہو گئے۔ ما کان من المشرکین، شرک کی خفی سے خفی قسم جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس سے ورا تھی۔ وہ کسی شرک خفی کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوئے۔ حالانکہ شرک خفی کے بارے میں نے آپ کو کبھی وہ روایت سنائی بھی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے شرک خفی پر مبتلا ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا کسی شخص کا سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا۔ ظاہر ہے کہ اتنے اندھیرے جمع ہو گئے، ایک تو سیاہ رات ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاہ رات ہے تو کہیں نہ کوئی ستارے کی روشنی آ رہی ہے، نہ کہیں کوئی چاند کی روشنی آ رہی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور اس کے بعد سیاہ پتھر ہے، ایک تو اوپر کی سیاہی ہے اور اس کے بعد اس رنگت جو ہے اس پتھر کی وہ بھی سیاہ، اور اس کے اوپر رینگتی ہوئی ایک سیاہ چیونٹی۔ جتنا مشکل اور کٹھن کام کسی سیاہ چیونٹی کو سیاہ پتھر پر رینگتے ہوئے سیاہ اندھیری رات میں دیکھنا ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی شخص کا اپنے شرک خفی پر مبتلا ہو جانا۔ انسان کو کہیں سان گمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اعتماد اور توکل اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی پر اعتماد نہ ہو، توکل نہ ہو، بھروسہ نہ ہو۔ ہمارا بھروسہ تو اسباب پر ہے، ہمارا توکل جو ہے وہ مظاہر کے اوپر ہے۔ گویا کہ اللہ کی نگاہ، اللہ کی جو ہے وہ ہستی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، خواہ وقتی طور پر ہو، خواہ آپ کہہ رہے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو ہمارے ہاں آج کل سٹارز نظر آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، خواہ وہ اپنی ضلالت اور گمراہی اور ریانی اور فحاشی میں کہیں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سب اللہ کی دین ہے، جی انشاءاللہ یہ ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے اتنی شہرت حاصل ہوگی، ماشاءاللہ یہ ہو گیا، نسبت اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ صرف ان کی زبان کا پھاگ ہے، اس سے زیادہ اللہ پر یقین اور اعتماد ہوتا تو کیا آیا ان کی زندگیوں کا وہ نقشہ ہوتا کہ جو ہمارے سامنے ہے۔ یہی معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان جو ہے گویا کہ مظاہر سے نکل کر اگر اللہ تک پہنچ جائے تو یہ ہے اصل میں حقیقی توحید، اور اس کے لیے جسے کہا جا سکتا ہے نعرہ تکبیر اور نعرہ توحید یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر میں نے اپنے آپ کو یک رخ کر لیا ہے، اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا ہے اس ذات کی طرف کہ جو زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں یقیناً مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قوم بھی مشرکوں پر مشتمل تھی، ان کے اندر جہاں آگ کی پرستش ہو رہی تھی اس کا ذکر اگرچہ قرآن میں نہیں کیا گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ معتدب عنصر ان کے ہاں وہ موجود تھا جو ستارہ پرستی میں مبتلا تھے، چاند کی پرستش، سورج کی پرستش میں۔ لیکن یہ کہ بہت سے ایسے جو درخت جو ہے کوئی متبرک درخت ہے، بہت پرانا برگد کا درخت، اور وہاں جو ہے آپ کو تعویذ اور مختلف رنگ کے دھاگے جو ہے وہ لٹکے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور وہی درخت جو ہے مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ نوٹ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو وہ رگ توحید تھی وہ کس درجے کی تھی۔ بیعت شجرہ جسے کہا جاتا ہے، بیعت رضوان، جبکہ حضور نکلے تھے مدینہ سے اور 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، عمرے کی نیت سے نکلے، لیکن یہ کہ جب وہاں پہنچے ہیں تو قریش نے جو ہے وہ جو بھی وہاں اس وقت کے سردار عمائدین تھے انہوں نے عمرے سے روک دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور جا کر وہ جو بھی صلح نامہ جو ہوا تھا اس سلسلے میں پیش رفت کے لیے گئے۔ یہاں پیچھے مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، تو ایک درخت وہاں تھا، بہت بڑا درخت کہ جس کے سائے میں حضور نے بیٹھ کر بیعت علی الموت لی تھی، جس کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کے ساتھی اور جانثار آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔
یہ بیعت الموت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گویا کہ شہادت کے اوپر، کہ اب جب تک ان کی اس شہادت کا بدلہ ہم نہیں لیں گے، ان کے قتل کا، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ذرا دیکھا، ان تک بات پہنچی کہ وہ درخت جو ہے وہ تو متبرک اور مقدس ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ قیام کرتے ہیں، ابھی شاید اس کی تو نوبت یقیناً نہیں آئی ہوگی کہ اس کو کہیں سجدہ کرنے لگ جائیں، یا یہ کہ وہاں کوئی دھاگے واگے باندھنے لگ جائیں اور کوئی جو ہے اور کسی قسم کے تعویذ گنڈے ہونے لگے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، انہوں نے فوراً اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا، اس لیے کہ یہ توحید کی کلائمیکس ہے کہ کہیں کوئی ایسا جو ہے انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی تو انسان پورا بیٹھے گا نا۔ پہلے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ، پھر اب بالآخر انسان جو ہے وہاں دھرنا مار کے بیٹھ جائے گا۔ تو انگلی رکھنے کی بھی کہیں جگہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، اس درخت کو جو ہے جڑ سے کٹوا دیا کہ کہیں مستقبل میں یہی درخت جو ہے مقدس نہ بن جائے اور یہاں بھی وہی تعویذ اور جو ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے لیے لوگوں کا جو مرجع خلائق نہ بن جائے۔ یہی حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا تو ایک موقع پر رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سوائے ایک پتھر کے کچھ نہیں، لیکن صرف اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان ظاہری چیزوں میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ اسی حوالے سے یہ ہے اصل میں توحید کا کلائمیکس، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فما انا من المشرکین، اور یقیناً میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کے بعد اگر درجہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہاں سورہ ابراہیم جو ہے حضرت ابراہیم کے ذکر پر موجود ہے، ابھی وہ ذکر آگے مزید چل رہا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی اور قرآن حکیم میں جو اوامر و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔